دوستو پارہ نمبر 9 کے رکوع نمبر 6 کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالی کے سالوں میں، ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی میں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پس جب آتی ان کے پاس کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں تھے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر پہنچتی ان کو کوئی برائی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے اور ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو سوائے اس کے نہیں کہ ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا مہما کہاں ہے جو لایا ہے تمہارے پاس، جو لایا ہے تو ہمارے پاس وہ نشانی تاکہ تو اس کے ذریعے سے جادو کر دے ہم پر، پس نہیں ہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ سو بھیج دیا ہم نے ان پر طوفان کو اور ٹڈیوں کو اور چچڑیوں کو اور مینڈکوں کو اور خون کو، والدم آیات مفصلات اور الگ الگ نشانیاں، مفصلات کا مطلب ہے الگ الگ نشانیاں۔ فاستکبروا سو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین اور تھی وہ قوم کیا کرنے والی، جرم کرنے والی۔ ولما وقع علیہم الرجز اور جب واقع ہوا ان پر عذاب تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی جو اس نے وعدہ کیا تجھ سے، البتہ اگر دور کر دے گا تو ہم سے اس عذاب کو تو ہم ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر، اور بھیج دیں گے ہم ضرور بھی ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ سو جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب کو ایک وقت مقرر تک جہاں تک وہ پہنچتے، اذا ہم ینکثون تو وہ اچانک اس وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ سو ہم نے انتقام لیا ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو فی الیمی سمندر میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور وہ انہا غافلین ان آیات سے غفلت کرنے والے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ جو کمزور کیے گئے تھے زمین کی مشرقوں میں اور مغربوں میں، وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں دی تھیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور پورا ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، عَلَىٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بِمَا صَبَرُوا وہ اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، اور دمرنا اور ہم نے تباہ کر دیا اس کو جو بنایا کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم والے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور وہ جس کی وجہ سے وہ چھائے ہوئے تھے یعنی غالب تھے۔ وجاوزنا بھی بنی اسرائیل اور ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ سو آئے وہ ایک ایسی قوم پر جو کہ عبادت کر رہے تھے بتوں کی، جو جھک رہے تھے بتوں کے سامنے۔ قالوا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بنا دیجیے ہمارے لیے بھی ایسے خدا، کما لہم آلہہ جیسے ان کے لیے خدا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم ایک جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر بے شک یہ تو اس چیز میں جو ہلاک ہونے والی ہے اور جو باطل ہونے والی ہے، ما کانوا یعملون یہ کام کر رہی ہیں، یعنی یہ تو ہلاک ہونے والی چیز کے پیچھے پڑے ہیں۔ قال اغیر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ میں ڈھونڈوں تمہارے لیے کوئی خدا، جبکہ اس نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر، اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کی آل سے جو چکھا رہا تھا تم کو دردناک عذاب، قتل کرتا تھا وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا وہ تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ میرے دوستو یہ تھا اس رکوع کا ترجمہ جو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے تمام تر حربے استعمال فرما لیے اس کو فرعون کو دعوت دینے کے لیے، عصائے موسیٰ بھی ہو گیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، لیکن فرعون نہیں مانا۔ فرعون نے کہا نہیں، یہ سارا جو تیرا معاملہ ہے نا یہ سب کا سب کیا ہے، جادو ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا فرعون کے نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟
فرعون جو نہیں مانتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہے، میرے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہے، مغلوب ہے، اور تم یہ جو کر رہے ہو یہ سب جادو کے زور پہ کر رہے ہو، اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نہ ماننے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ فرعون کی جو عمر تھی وہ تھی 626 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 626 سال اس کی عمر تھی، اور 400 سال اس نے بادشاہت کی بنی اسرائیل پر۔ 626 سال اس کی عمر تھی، 400 سال اس نے بادشاہت کی بنی اسرائیل پر اور اپنی قوم پر۔ ان 626 سال میں فرعون کے سر تک میں درد نہیں ہوا۔ فرعون کو کبھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی جسم میں کوئی درد ہوا ہو، کبھی آنکھ میں کوئی درد ہوا ہو، کبھی سر میں کوئی درد ہوا ہو، یا کوئی اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، یا کوئی اس کو آزمائش آئی ہو۔ اس لیے فرعون کا کہنا یہ تھا، فرعون کا ماننا نہ تھا کہ جس آدمی کو تکلیف نہیں آتی وہ تو خدا ہے، وہ تو رب ہے، کیونکہ مجھے تو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آتی، نہ مجھے کہیں درد ہوتا ہے، نہ میرے سر میں درد ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، نہ کوئی بیماری آتی ہے، تو پھر میں تو خدا ہوں، میں تو رب ہوں۔ تو ان باتوں کی وجہ سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور انہی باتوں کی وجہ سے فرعون اپنے آپ کو کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اکڑ کو توڑا کہ تو جو بڑا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا 5 عذاب ان کے مطالبے پر آئے، اور 2 عذاب اللہ رب العزت نے انہیں بغیر مطالبے کے دکھلائے۔ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو دکھلائے عذاب، وہ فرعون کی اکڑ کی وجہ سے تھے، کہ فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں، میرے جیسا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں دکھلاتا ہوں کہ تو جو خدا ہے اس کو نظام کو بنا کر دکھا اگر تو خدا ہے۔ جب وہ 2 عذاب ختم ہوئے تو انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات کہی کہ تو پھر ہم پر جادو کر رہا ہے، اور جادو کے ذریعے سے تو نے یہ کر دیا، جادو کے ذریعے سے تو نے ہمیں یہ کر دیا، تو منحوس بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مطالبہ کیا اور یہ الزام لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 5 عذاب ان کو عطا دیے، اور 5 عذاب انہوں نے دیکھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ رب العزت نے پھر ان کو عمومی عذاب کے اندر تباہ کر دیا۔ اب پہلا عذاب ان کے اوپر کیا ہوا؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور فرعون کا جو معاملہ ہے یہ دنیا میں پہلا ایک معاملہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مختصر سی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مختصر سی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھوڑے سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی عذاب کے اندر سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی تعداد جو تھی وہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ کس میں تھی؟ لاکھوں میں تھی۔ 12 قبیلے تھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے خاندان سے تھے، وہ 12 کے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا اقرار کرتے تھے۔ ابھی تک وہ توحید پر نہیں آئے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت وہ سب لوگ بھی مشرک تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اگلی آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت پرستی ان میں نہیں تھی۔ وہ کیا تھے؟ بددین تھے، لا مذہب تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا، یا وہ غلامی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ غلام کی کیا زندگی ہے، غلام کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، غلام کس کی عبادت کرے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی عبادت کرنے کے لیے مجبور کرتے ہوں گے اور وہ ظلم کرتے ہوں گے، تو وہ عبادت سے انکار بھی کرتے ہوں گے کہ ہم اس کی عبادت کیوں کریں جو ہمیں کیا کرتا ہے،
ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے. اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے. بس وہ جنگ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اپنے اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، یا ظلم کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں تشریف لائے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ موسیٰ ہمارے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پہ پہلے جھٹکے میں سب کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی تک بنی اسرائیل تک بھی ایمان اور کلمہ نہیں پہنچا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں کتاب لے کر آئے ہیں. تو رات جب وادی تھی میں یہ لوگ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے ہیں. آپ نے پہلے پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ پڑھ لیا، اس لیے وہاں یہ معاملہ بھی گڑبڑ تھا. اب جب تک کلمہ نہیں پہنچائیں گے، انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا. بے شک. اور ادھر جو ہے فرعون کو ابھی تک دعوت صحیح معنی میں پہنچی نہیں ہے کہ فرعون کے سامنے کلمہ رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کے چھٹکارے کا مطالبہ کیا فرعون سے، اس لیے عمومی طور پہ عذاب ادھر بھی نہیں آ سکتا. لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل والوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مطابق ان کو عذابوں کے اندر کیا کیا؟ مبتلا کیا. لیکن جب اس نے واضح طور پہ انکار کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے اسے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کیا. اب وہ جو پہلا عذاب تھا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا فرعون کی آل کو بالسنین. سنین کس کو کہتے ہیں بلا؟ قحط سالی کو. سنین کا لفظ ہے جب اس طریقے سے عذاب کی صورت میں قرآن پاک اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب کیا کہتے ہیں اس کو؟ قحط سالی کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے. بات سمجھ نا؟ ویسے تو سال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سال. سنین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سال. سنین کہتے ہیں یہ سنتن کی جمع ہے. سنہ کہتے ہیں ایک سال کو اور سنین کہتے ہیں کئی سالوں کو. عربی زبان کا یہ لفظ ہے. لیکن جب یہاں پر آیا تو اس نے کیا اپنا معاملہ کر دیا؟ قحط سالی. اب اس کا ترجمہ یہاں پر کریں گے قحط سالی. اور یہی لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ یوسف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، جو 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں. تو وہاں پر بھی کیا لفظ استعمال کیا؟ 7 سنین. 7 سنین. اور وہ قحط سالی کے سال کتنے تھے؟ 7 سال تھے. تو وہ 7 جو پتلی گائیں تھی وہ 7 قحط سالی کے سال تھے. انہوں نے دیکھا تو 7 موٹی گاؤں کو کھا گیا کہ 7 سال جو خوشحالی کے تھے ان کو وہ 7 قحط سالی کے سال کھا گئے. تو وہاں پر بھی سنین کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا. اب یہاں پر بھی سنین کا لفظ استعمال کیا. کیا ہو گیا؟ قحط سالی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا کر دیا. کسی بھی طرف کوئی غلہ نہیں ہو رہا، اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال تک یہ ہوتا رہا. اچھا پھر وہ فرعون بدبخت ایسا تھا کہ وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا انتظام کیا ہوا تھا کہ کئی سال تک قحط میں مبتلا ہو کر بھی وہ لوگ مرے نہیں، اور کئی سال تک قحط میں مبتلا ہو کر بھی انہوں نے اقرار نہیں کیا. اچھا حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو ستایا بہت ہے. آپ روایات اٹھا کر دیکھیں تو ستایا بہت ہے لوگوں نے ان کو. بڑے بڑے مطالبے کیے کہ اگر تو خدا ہے تو بارش برسا کے دکھا، یہ کر وہ کر سارے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا رہا؟ ڈٹا رہا. بلکہ بعض مفسرین نے تو اس آیت مبارکہ کی تشریح میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا مطالبہ بڑھ گیا تو پھر اب فرعون بھی تھوڑا سا ہلا. بھئی اب کیا کرے؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بارش برساؤ. تو خدا ہے، تو کہتا ہے کہ میں بارش برسانے پر بھی قادر ہوں، میں یہ کرنے پر بھی قادر ہوں، تو اب برساؤ بارش. اب فرعون نے اپنے شیطان جو تھا اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھی معاملہ کیا ہے، گڑبڑ ہے.
پھر شیطان نے اس کو کہا کہ بارش ہو جائے گی۔ اب اس نے اپنے سارے جو چیلے چانٹے تھے شیطان کے، جو لونڈے تھے، سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے جا کر ان علاقوں کے اندر پیشاب چھوٹا کیا رات کو اوپر سے۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے ان کی بارش تھی۔ ظاہر سی بات ہے جو انا ربکم الاعلی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہے گا تو اس بدبخت کی بدبختی بھی تو ایسی ہوگی نا۔ تو یہ تھا فرعون کے اوپر 5 سالی کا عذاب، اور یہ تھی اس کی اصل حقیقت۔ باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب